ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ محبت
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. عظیم اللہ لائق سب احترام و دوست اور عزیز قرآن کریم میں رب کائنات نے سب سے پہلا تاکیدی حکم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے تاکیدی اور بنیادی اور اہم حکم، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس لیے احکام الحاکمین نے قرآن کریم میں دو ٹوک کھلے ہوئے الفاظ یہ حکم ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے جرم کو تو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس حکم کی معافی ہرگز 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 نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے جس کو چاہے معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ساری زندگی کے جرائم میں معافی کا قلم پھیر دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ساری زندگی معصیت اور نافرمانی میں گزارنے والے کو جنت میں بھیج دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا کیوں بھیجا؟ اس کی مرضی، وہ رب کائنات ہے، وہ رب العالمین۔ شرک کے بعد اور اپنی بندگی کا حکم دینے کے بعد اللہ پاک نے جو دوسرا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے تاکیدی فیصلہ کیا اس بات کا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ مت بندگی کرو سوائے اس کے کہ بندگی صرف اور صرف اسی کی کرنی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں، جائز ہی نہیں۔ بندگی صرف اسی کو لائق ہے، اسی کا در ایک ایسا در ہے جس کی شان یہ ہے کہ جس پہ جھکا جائے، اس کے علاوہ کسی اور در پہ جھکنا جائز نہیں۔ اس در کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں کہ اس پر جھکا جائے، صرف وہی در، اسی کی شان یہ ہے کہ اس پہ جھکا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی بندگی اور دوسروں کی بندگی کی نفی کے ساتھ اللہ نے ملا کر جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جا بجا بہت سے مقامات پر والدین سے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ انسان کو حقیقی وجود عطا کرنے والی ذات اللہ کی، آدم سے کس نے وجود بخشا؟ اللہ نے ہر چیز کو آدم سے وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے ظاہری وجود کا ظاہری سبب وہ کیا ہے؟ والدین۔ انسان کے دنیا میں آنے اور جانے کا ایک طریقہ کار مقرر ہے، ایک ضابطہ اور اصول ہے، تو اس
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب یہ ہے، دنیا میں تیرے وجود کا ذریعہ یہ بنے ہیں، تیرا وجود دنیا میں ان کے مرہون منت ہے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ پاک نے ان آیات میں والدین کی نسبت سے کئی احکامات انسان کو ارشاد فرمائے، ایک حکم نہیں ہے، کئی احکامات ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ کسی کی نیکی کیے بغیر اس کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایک آدمی میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں اس کے نیکی کے نتیجے میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، یہ حسن سلوک نہیں ہے، بلکہ اس نے احسان کیا تھا، میں نے اس کا احسان اتارا ہے، میں نے اس کا احسان اتارا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کو کہتے ہیں حسن سلوک۔ تو والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک کر نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ حسن سلوک کیا کرے گا؟ ان کے تو کسی ایک احسان کا بدلہ نہیں لے سکتا، ان کے اوپر احسان کیا کرتا ہے؟ ان کے تو کسی ایک احسان کا بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ معاملہ احسان والے کرنا ہے، ہر معاملہ احسان والا ہی کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کے حسن سلوک کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ والدین۔ لیکن اس میں آتا ہے، تشریح میں ہے کہ صحابی رسول حضور سے سوال کرتے ہیں کہ میری نیکی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کون اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ جب پھر سوال کیا تو پھر حضور نے فرمایا ابو کا۔ کیا فرمایا؟ ابو کا، ابو۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ وصیت رب سنا ہے نا؟ وصیت عام طور پہ اس کلام کو کہا جاتا ہے جو مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کہتا ہے، اس کلام کو کہا جاتا ہے وصیت۔ کوئی آدمی اس جہاں سے جا رہا ہے، جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو کوئی تلقین کرتا ہے، ان کو کوئی احکامات صادر کرتا ہے، تو ان احکامات کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ وصیت کا اصطلاح کے اندر معنی کیا کیا جاتا ہے؟ تاکیدی حکم، تاکیدی حکم۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، ہم نے انسان کو وصیت کی، کس بات کی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفوں پر، کہ 9 ماہ تک اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ
شہید ہے، اس کو شہادت کا درجہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنی بڑی قربانی ہے، اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ ایک قربانی اس کی کہ 9 ماہ تک اس کا بوجھ پیٹ میں اٹھایا، اس کے بعد پھر اس کو جب اس کی ولادت کی تکلیف اٹھائی، پھر اس کے بعد اس کی پرورش کے معاملات ہیں، اس کی پرورش کی، بچے کی پرورش کرنا کو آسان تھا؟ اگر ماں کے دل میں اللہ نے محبت نہ ڈالی ہوتی تو کیا خیال ہے کہ جتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کوئی ماں یہ تکلیف اٹھا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دل میں محبت ڈالی، اس محبت کے نتیجے میں ماں جو ہے یہ تکلیفیں اٹھا دی۔ تو قرآن کریم نے ان تکلیفوں کو ذکر کیا کہ ماں کے یہ احسانات ہیں، یہ احسانات ہیں، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ نیکی کرنے کا تمہیں تاکیدی حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ یہ ان کے احسانات فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پالیں تمہارے ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پالیں تمہارے ہاں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ اف کس کو کہتے ہیں؟ اف کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچانے والے کلموں میں سب سے نرم کلمہ، جو کلمے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے بولے جاتے ہیں، جن کلمات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ان کلمات میں سے سب سے ہلکے درجے کا کلمہ وہ کیا ہے؟ اف ہے۔ سب سے ہلکا کلمہ اف ہے۔ اگر اس سے کوئی ہلکا کلمہ ہو تو قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے۔ سب سے ہلکا کلمہ اف ہے۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ اف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو جس سے صادر ہو تو اس کے لیے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے سامنے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اف، بس یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تم اس لیے کہ جس کے سامنے یہ بولنا چاہ رہا ہے وہ کوئی بڑی ذات ہے، بڑی ہستی ہے، اس سے بلند مرتبہ ہے، یہ اس کے سامنے کلمہ بول نہیں سکتا کوئی بھی، تو وہاں یہ صرف کون سا لفظ بول کر گزارا کرتا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، والدین کے سامنے کلمہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ موضوع میں نے اس لیے شروع کیا کہ پچھلے جمعے اپنے شب برات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو روایت میں چند لوگوں کے بارے میں آیا تھا کہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے ما سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں ایک تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے اسلام میں، اور دوسرا کیا تھا؟ والدین کا نافرمان۔ اس وجہ سے اس مناسبت سے میں نے کہا چلو اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں آج۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح اللہ اپنے ساتھ شرک کو بالکل برداشت نہیں فرماتے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کو بھی اللہ پاک بالکل برداشت نہیں فرماتے، بالکل برداشت نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیو کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف، تمہیں انہیں اف کہنے کی اجازت نہیں۔ ولا تنہرهما، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں۔ تم والدین کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ ڈانٹ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ گالی گلوچ، کوئی سخت کلمہ کہہ دینا، کوئی سخت کلمہ کہہ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈانٹنا۔ تو پہلے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، یہ اس سے بھی وہ بات آ گئی تھی ڈانٹنے والی، لیکن
نہیں جھڑک بھی نہیں سکتے. یعنی ہر وہ کلمہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی یہ جھڑکنا ہے، یہ جھڑکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، والدین کے لیے آپ وہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتے. والدین کے لیے وہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے احسانات اتنے بڑے ہیں، ان کے احسانات اتنے بڑے ہیں کہ ان کے احسانات میں سے آپ کسی ادنا سے ادنا احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. ساری زندگی میں ان کے کسی ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. انسان اپنے بچپنے کی طرف تھوڑا سا غور کرے تو خود بخود یہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی میں کیا تھا، کہاں سے چلا، والدین نے مجھے کہاں پہنچایا، والدین نے مجھے کہاں پہنچایا. اس لیے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کہنی ہے، والدین سے نرم بات کہنی ہے. یہ اتنے تاکیدی حکم کیوں کیے؟ اس لیے کہ جس وقت یہ بچہ تھا، بچپنے کی عمر میں تھا، والدین اس وقت جوان اور مضبوط تھے، انہوں نے اس کی بچپنے کی ساری باتیں برداشت کی. جو الٹے سیدھے مطالبات کرتا رہا، جو اپنی خواہشات ظاہر کرتا رہا، جو کچھ اس نے کہا انہوں نے اس کے سارے ارمان پورے کیے. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ جوان ہو گیا، اس کے اعصاب مضبوط ہو گئے، ان کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں. اب وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس مقام پر کسی زمانے میں یہ تھا، اور یہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے جس مقام پر کسی زمانے میں وہ تھے. اس لیے یہ سارا تاکیدی حکم فرمائے کہ بھئی کچھ بھی نہیں کہنا، تمہاری ذات کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نرم بات کہنی ہے. والدین کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ان کے سامنے بات پھر بھی کیا کرنی ہے؟ نرم ہی کرنی ہے. کچھ بھی کہیں، والدین بڑھاپے کی وجہ سے بعض اوقات ایسی بات کریں گے جو مزاج کے خلاف ہوگی، بعض اوقات ایسی بات بھی کریں گے جو عقل کے خلاف ہوگی، ایسی بات بھی کریں گے جو عقل کے خلاف ہوگی. لیکن سب کچھ کے باوجود ان سے بات کون سی کہنی ہے؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بات ان سے پھر بھی نرم ہی کرنی. ان کی بات جتنی بھی غلط لگے، ان کی بات جتنی بھی سخت محسوس ہو، پھر بھی ان کے ساتھ بات نرم ہی کرنی. اور عقلاء یہی کر رہے ہیں. میرے پاس ایک مرتبہ باپ بیٹا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے، تو بیٹے نے کوئی سوال کیا، میں نے اس کا جواب دے دیا. وہ بڑے میاں جو ہے وہ چونکہ بوڑھے تھے، انہوں نے اس بات کو کچھ طول دیا، میں نے اس کا جواب ہی دے دیا. تو بیٹے کو کچھ ناگواری ہوئی، والد صاحب کے سوالات پر کچھ ناگواری ہوئی. وہ کہنے لگا ابا جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بڑے میاں جو ہے کچھ ناراض ہوئے. بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر آپ ناراضگی کریں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر آپ ناراضگی کریں گے میں خاموش ہو جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کروں یا آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کروں. تو جو عقل مند اولاد ہوتی ہے وہ والدین کے سامنے یہی کرتی ہے کہ والدین بوڑھے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ابھی اعصاب پورا کام نہیں کرتے، تو چلو جتنی بات ان کو سمجھا پاتے ہیں سمجھا لیں، جو نہیں سمجھا سکتے خاموش ہو جائیں. نہیں تو ان کی مان لیں، چلو کوئی نہیں، اگر آپ ہماری نہیں مان تو ہم آپ کی مان لیتے ہیں. تو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بات ان کو نرم کہنی ہے، سخت بات ان کو نہیں کہنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اطاعت کے بازو ان کے سامنے جھکا دیں محبت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ذل یہ کنایا ہے اطاعت اور فرمانبرداری سے. جناح بازو کو کہتے ہیں، مراد یہ عربی زبان میں کنایات بہت زیادہ چلتے ہیں کیونکہ بڑی فصیح زبان ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ان کے سامنے اطاعت کے بازو جھکا دے.
سامنے بالکل بچ گیا. کیا مطلب کہ اپنی ہستی کو اس کی ہستی کے سامنے مٹا دیا. تو اللہ یہاں فرما رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کے ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری ان کے سامنے ظاہر کر دے کہ جو کہتے چلے جائیں تم کرتے چلے جاؤ، جو وہ کہتے چلے جائیں تم وہ کرتے چلے جاؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ بچپنا یاد دلا دیا اور آخر میں کیا فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صرف اتنا کرنے سے آپ نے ان کا بدلہ نہیں لے دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو اف نہیں کیا، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو نرم بات کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی. سب کچھ کر کے تم نے ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا دیا، بلکہ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ پاک ان کے حال پر تو رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہاں بچپنا یاد دلایا کہ بھائی یہ جو تو سارا کر رہا ہے یہ تیرا کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ اپنے ماضی کی طرف تھوڑی سی نظر اٹھا تو تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، انہوں نے اس سے بہت کچھ زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے تیرے ساتھ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ جتنی بھی کوئی نیکی کر لے والدین کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھو اماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا، اس احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اماں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو جنا، اس احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اماں نے پھر اس کی پرورش کی، کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ نہیں کر سکتا. یہ ایسے احسانات ہیں. اور والد نے بیچارے نے اپنے آپ کو ہر قسم کی تکالیف اور مشقتوں میں ڈال کر تیری روزی کا انتظام کیا. والدین، اگر کوئی والد جو ہے وہ سر پہ تگاری اٹھاتا ہے تو اسے پوچھے کس لیے اٹھاتا ہوں، کیا کہتا ہے؟ بچوں کا پیٹ پالنا. یہ ایک رات کو کھڑا ہو کر گن پکڑ کر چوکیداری کرتا ہے، اس سے پوچھو بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا پیٹ پالنا ہے. سخت گرمی میں گندم کی پٹائی کے لیے نکلا ہوا ہے، اس سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا پیٹ پالنا ہے. اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر محنت مزدوری اور مشقت کرتا ہے، اس سے پوچھو کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ سارے کا سارا کس لیے کر رہا ہے؟ ان بچوں کے لیے کر رہا ہے. اور اگر کل کو بڑے ہو کر یہ بچے اس کی نیکی کا صلہ یہ دیں کہ بابا جی کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، بابا جی کے اوپر احسانات جاری، اپنے احکامات جاری کریں اور بابا جی کو بات بات پہ ڈانٹ پلائیں اور بابا جی کو سلاماتیں سنائیں، تو کیا خیال ہے؟ بابا جی سے کیا نیکی ملے گی اس کو؟ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی والدین کے حوالے سے، کبھی بھی والدین کی طرف سے جو بھی ہو، ہمیشہ والدین کے ساتھ جتنی بھی بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، بس یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ان کی کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکا، میں ان کے کسی احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکا. صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں ما حق الوالدین علی الولد، حضور والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا جنتوں کا و ناروں کا، جنتوں کا و ناروں کا. حضور نے فرمایا تیرے والدین تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے. تیرے والدین تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے. چاہے ان کے ذریعے جنت حاصل کر لے، چاہے ان کی وجہ سے جہنم میں چلا جا. اگر تو والدین کو خوش کر لیا، ان کی خدمت کر لی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، ان کے ساتھ نیکی کر لی، تو یہ تیری جنت ہے. اور اگر ان
اپنی آخرت برباد کر لی، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی خدمت، اس کا صلہ آخرت میں تو ملے گا، اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ والدین کا مطیع اور فرما بردار دنیا میں بھی خوش رہتا ہے، دنیا میں بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اس کو بہت سے انعام و اکرام دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گا، اور والدین کا نافرمان دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے۔ صرف پریشانی یہی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی یہ سمجھ رہے کہ دنیا کی روزی تنگ ہو گئی ہے، یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اسباب دنیا جمع ہوتے ہیں لیکن راحت نہیں ہوتی، اسباب راحت ہوتے ہیں لیکن راحت نہیں ہوتی، پریشان ہوتا ہے۔ اسباب راحت کو جمع کر کے کیا کریں گے اگر راحت ہی نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اصل چیز راحت ہے، اسباب راحت نہیں ہے۔ کسی کے پاس اسباب راحت نہ ہو، راحت ہو، یہ کامیاب ہے۔ ایک کے پاس جو اسباب راحت ہیں لیکن راحت نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ علیہ، ہندوستان کے یہ بزرگ ہیں، جب نے معارف الحدیث، حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اپنا قصہ خود ہی بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حج پہ گئے، جب حج سے واپس آئے تو مجھے کہنے لگے منظور احمد، میں نے وہاں جا کر تیرے لیے 2 دعائیں کی ہیں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے وہ قبول کر لی ہوں۔ اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں کوئی ہے قبول نہ ہو، ورنہ والدین کی اولاد تو، والدین کی دعا تو اولاد کے لیے سونا ہے، قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے والدین سے دعائیں کرانی نہیں چاہیے بلکہ دعائیں لینی چاہیے۔ دعا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، اور دعا کرانے کا مطلب یہ ہے، لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے دل سے دعا نکلے، ان کے دل سے دعا نکلے۔ والدین سے دعائیں لینی چاہیے، اساتذہ سے دعائیں لینی چاہیے، اپنے بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے، کرانی نہیں چاہیے، لینی چاہیے دعائیں۔ ان کی خدمت نہیں کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب فرمانے لگے میں نے تیرے لیے 2 دعائیں کی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ کہتا ہے میں نے کہا ابا جان کیا دعائیں کی ہیں؟ مجھے تجسس ہوا، پوچھو تو صحیح میرے لیے کیا دعائیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تو والد صاحب فرمانے لگے ایک دعا تیرے لیے یہ کی ہے کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے کو دنیا بالکل نہ دینا۔ کیا دعا کی؟ میرے اس بیٹے کو دنیا بالکل نہ دینا۔ اب عقلاً یہ دعا عجیب سی ہے کہ ہر والدین کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میری اولاد کے پاس دنیا زیادہ سے زیادہ ہو، یہی ہوتا ہے۔ لیکن مولانا منظور احمد کے والد صاحب دعا کیا کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو دنیا بالکل نہ دینا۔ کہتے میں نے کہا ابا جان دوسری دعا کیا کی؟ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے دوسری دعا یہ کی ہے کہ یا اللہ اس کو کبھی پریشانی بھی نہ دینا۔ دوسری دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ اس کو کبھی پریشانی بھی نہ دینا۔ تو مولانا منظور احمد صاحب نے جب یہ قصہ بیان فرمایا، فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب کو میرے لیے یہ دعا کیے ہوئے 40 برس گزر گئے۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ 40 برس گزر گئے۔ 40 سالوں میں نہ کبھی میرے پاس دنیا جمع ہوئی، نہ مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوئی، نہ میرے پاس کبھی دنیا جمع ہوئی اور نہ مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوئی۔ یہ قصہ پڑھنے کے بعد میں نے اس بات کو سوچا، میں نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک دعا کی۔ اصل میں ہماری عقل یہ ٹھیک کام نہیں کرتی، انہوں نے دعا بالکل ٹھیک کی، کیونکہ اللہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جتنی دنیا زیادہ آتی ہے اتنی اپنے ساتھ پریشانی لاتی ہے۔ جتنی دنیا زیادہ آتی ہے اتنی اپنے ساتھ پریشانی زیادہ لاتی ہے۔ جتنی کسی کے پاس دنیا کم ہوتی ہے اتنی اس کے پاس پریشانیاں بھی کم آتی ہیں۔ آج ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے اسباب ہم جمع کر لیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ راحت میں ہو جائیں گے، سکون میں ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ اللہ کے ضابطے اور قانون کے
ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر پریشان ہوتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں، اور جس کے پاس اسباب دنیا نہیں ہے ادھر نہر کی پٹڑی پہ لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، پتہ نہیں ہے دنیا جہان میں کیا ہو رہا ہے، کسی سے کوئی نہیں، ہمیں کوئی طرح نہیں، سو رہا ہے آرام سے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہے، تو راحت مانگنی چاہیے، اسباب راحت نہیں مانگنے چاہیے، راحت کی کوشش کرنی چاہیے، اسباب راحت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اسباب راحت تو پریشانی لاتے ہیں، بعض اوقات اسباب راحت پریشانی لاتے ہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کے ساتھ نیکی یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے والدین، سوال کیا ہے صحابی کا؟ سوال کیا ہے کہ والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ وہ تیری جنت ہے یا تیری؟ دیکھ لو سوال کیا کیا؟ سوال ہے کہ والدین کا اولاد پر حق کیا ہے؟ حضور نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ تیری جنت ہے اور تیری دوزخ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ حق ہے کیا کہ حق یہ ہے کہ ان کو اپنی جنت بنا لو، یہ حق ہے کہ ان کو اپنی جنت بنا لو، اور اگر ان کو اپنی جہنم بناؤ گے تو پھر تم نے ان کی حکم عملی کی، تم نے ان کے حقوق کو طرف کیا۔ اور ایک روایت میں ہے پوچھا، اب بلکہ تیسری میں آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والی اولاد، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والی اولاد جب محبت کی نظر سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتی ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حج کا فریضہ ادا ہو گیا ہے، حج کا فریضہ ادا نہیں ہوا اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مقبول حج کرنے والا بندہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے والدین کی خدمت کرنے والا بیٹا یا بیٹی اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ کر یہ بھی اللہ کا مقبول بن جاتا ہے، محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ بھی اللہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ روایت حدیث میں ہے کہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہتے ہیں یہاں، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، حضور کی رضائی والدہ ہیں۔ رضائی والدہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے حضور کو اپنا مبارک دودھ پلایا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، یا ماں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس عالیہ میں حاضر ہوتی ہیں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں تو حضور پر چادر مبارک کی، کملی مبارک اس کو ہم کہتے ہیں، جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے، کسی کپڑے کی نسبت حضور سے ہوگی تو یہ جہان کے سارے کپڑوں سے اعلیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا کہ اماں جان تشریف لا رہی ہیں، حضور نے اپنی کملی مبارک اتاری اور ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی، ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی، قدموں کے نیچے بچھا دی، اور اپنی امت کو سبق دے دیا کہ محمد رسول اللہ کی رضائی ماں، رضائی ماں اگر ان کی مجلس میں حاضر ہوتی ہیں تو حضور ان کا یہ حق ادا کرتے ہیں کہ اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے قدموں کے نیچے۔ اس لیے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے، باپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کی خدمت باپ سے زیادہ ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ مرتبہ، 3 مرتبہ ماں کا حق، چوتھی مرتبہ باپ کا حق۔ اس لیے روایات میں ہے کہ خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے، ادب باپ کا زیادہ کرنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے۔ خدمت کس کی زیادہ کرنی ہے؟ ماں کی،
کیوں؟ اس لیے کہ خدمت ماں نے زیادہ کی ہے، لیکن چونکہ اماں بھی باپ کا ادب کرتی ہے، اس لیے ادب آپ نے بھی کس کا زیادہ کرنا ہے؟ باپ کا کرنا ہے۔ ادب باپ کا زیادہ کرنا ہے، خدمت ماں کی زیادہ کرنا ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی جنت ہیں، دونوں ہی جنت ہیں، دونوں ہی جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن والدین کی خدمت شریعت مطہرہ نے جو اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا، زمانہ مبارک پایا، آپ کا زمانہ مبارک پایا، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا، لیکن والدہ کے مریض ہونے کی وجہ سے، خدمت کی ضرورت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان کا یہ قصہ معلوم ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان کی توثیق فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا۔ اب دیکھو، ایک طرف والدہ کی خدمت ہے، دوسری طرف حضور کی دیکھو صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اٹھائی، صحابی کی تعریف یہی کرتے ہیں نا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اٹھائی، یہ صحابی رسول ہیں۔ اب حضور کا سب سے ادنا صحابی کائنات کے تمام کتب و ابدال سے افضل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھنا، اہل سنت کا عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ حضور کا سب سے ادنا شاگرد کائنات کے سارے کتب اور ابدال جمع ہو جائے تو ان سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ حضور کی زیارت باسعادت اس قدر قیمتی ہے، لیکن ادھر والدہ کی خدمت اور ادھر حضور کی زیارت، انہوں نے زیارت پر کسی کو تو ترجیح دی، خدمت کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کی؟ تعریف فرمائی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ والدین کی خدمت یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ دنیا کا کوئی عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو ملا کر بیان فرمایا۔ اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ نیکی دنیا میں بھی کارگر ہوگی اور آخرت میں بھی کارگر ہوگی، اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے جس کے والدین حیات ہیں یہ عزم مصمم کر لیں کہ سابقہ میں